آج کا ٹاپک رکھا گیا ہے کہ اس تیز میڈیا کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو اس کے منفی اثرات سے کیسے بچا سکتے ہیں، جیسے کہ غلط عقائد کی ترویج ہونا یا غیر ملکی نظریات پر ہماری ذہن سازی کا ہونا۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیرن۔ موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے، تو چند باتیں میں رکھتا ہوں اپنی علم کی بنیاد پر۔ پہلے چیز یہ ہے کہ سوال کو اچھی طرح سمجھنا ہے، تبھی تو جو نا جواب دے سکتے ہیں۔ بغیر سوال سمجھے جواب دینا مشکل ہے۔ سوال کیا تھا؟ آج کا جو زمانہ ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے زمانہ، خاص کر نیٹ کا زمانہ ہے، یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، بڑی تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی خبر چند سیکنڈز میں، چند منٹوں میں ساری دنیا پھیل جاتی ہے، کوئی بھی خبر، کیونکہ اس کے وسائل اس طرح ہیں آج کے زمانے میں۔ تو یہ خبر جو ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح وہ جانتا ہے جس تک پہنچتی ہے، وہ اگر اس کا علم رکھتا ہے صحیح جانتا ہے۔ غلط جو ہے نا وہ نہیں جانتا جب تک وہ علم نہیں رکھتا ہے نا۔ تو اس خبر دو قسم کی ہے اس کے اندر۔ تو خبر جو ہے نا صحیح کو لینا ہے، غلط کو چھوڑنا ہے، یہ ایک بھی سوال ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بھی ہے اس کے اندر، ہم کس سے لیں، کس کو ترک کر دیں۔ دونوں کو، نہ صحیح لینا ہے نہ غلط لینا ہے، دونوں کو چھوڑنا ہے۔ ایک تو ہے صحیح لینا ہے، غلطی کو چھوڑنا ہے۔ دوسرا ہے صحیح کو لینا ہے، غلطی کو بھی جو ہے نا کیا کرنا ہے، سمجھنا ہے جو پہنچانے والے، یعنی تو اور کیا کرنا ہے، دونوں کو چھوڑ دینا بھی ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں، میرا علم کتنا ہے میں جانتا ہوں۔ پھر اپنے علم سے جو ہے نا، جو سامنے مجھے خبر مل رہی ہے، اپنے علم کو جو ہے نا اس کے مطابق دیکھوں، اپنے علم کے ترازو میں تول کے دیکھوں، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ جو ہے نا میں اس کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بنایا ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک آزمائش کے لیے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنے کم تھے، آزمائشیں کم تھیں، آج کے مقابلے میں بتا رہا ہوں میں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، اتنی برائیاں اتنے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں ایمان ان کا قوی تھا، صحابہ کا ایمان قوی تھا، تابعین کا، پھر اتباع تابعین کا۔ لیکن جس طرح زمانہ آگے بڑھتا گیا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے اور برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کو بچانا کیسے اپنے آپ؟ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا، جو فتنہ کا باعث ہے، جو چیز ہمارے گھر میں ہے، جو فتنہ ہے، اس کو پورا نکال دیں۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ کیا فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کب بچائیں گے ہم اپنے آپ کو؟ جب خود اس میں مبتلا ہے، پھر فیملی کو کہاں بچائیں گے؟ خود کے پاس علم نہیں ہے تو فیملی کو کیسا ہم بچائیں گے؟ یہ ایک نقطہ، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ علم رکھتے ہیں، علم کس کے پاس ہے، علم کس سے لے رہے ہیں، یہ بھی نقطہ ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں علم کس سے لینا یہ بھی نہیں جانتے لوگ۔ ہر جو بھی آئے نیوز، ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں، خالی فارورڈ کرتے ہیں، ختم پہنچا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم کیا ہے، فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو کیا کرنا، تحقیق کرنا ہے۔ ہم تحقیق کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا فرما رہا ہے سورہ انبیاء آیت 35 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فتنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں آزمائے گا، کس سے؟ وَنَبْلُوكُمْ، خیر سے شر سے، فتنہ خوب آزمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ خیر بھی ہمارے لیے فتنہ ہے، شر بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ سوال ہے کہ کتنے لوگ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں، کتنے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کون مبتلا ہوگا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آسانی سے مبتلا ہوگا، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس ایمان ہے، وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو بچائے گا وہ۔ تو آج کے زمانے میں اتنے فتنے ہیں، ہم حساب نہیں کر سکتے۔ یہ فتنہ چلا گیا، دوسرا فتنہ ہے، دوسرا چلے گا، تیسرا، اس طرح آتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنے کے اقسام کتنے ہیں؟ میں آپ کے سامنے دین کے اعتبار سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ فتنہ کا معنی یہ ہے سونے کو جو ہے نا پگھلانا، سونے کے اندر جو بھی جو ہے نا ملاوٹیں ہیں اس کو نکال دینا، خالص سونے کو نکالنا، یہ فتنہ۔ جب فتنہ بولتے ہیں نا، جب اس سے جو ہے نا سونے کو جو ہے نا اچھائی جو ہے نا آپ کے سامنے آتی ہے، سونا اچھا ہے، یعنی آزمائش وجہ سے اس کا ٹیسٹ ہے۔ فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے شہوات کے فتنے، دوسرے ہے شبہات کے یا شکوک کے فتنے۔ شہوات کے فتنے وہ ہے نفسانی خواہشات کے، زنا، چوری، انٹرسٹ کھانا اور کسی کو مارنا،
اس طرح کے شہوات اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے جو دل چاہے وہ کرتا ہے شخص. شہوات شبہات کے فتنے وہ کیا ہے, خاص کر دین کے تعلق سے کیا کرتے ہیں لوگ, علم نہیں ہے لیکن برا علم کیا کرتے پہنچا دیتے ہیں. تو برا علم جب نا مطلب کیا, جو علم صحیح نہیں ہے, جو قرآن اور حدیث کے روش میں نہیں ہے, لوگوں کو غلط علم پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے اندر کیا کرتے شبہات ڈال دیتے ہیں. کیونکہ علماء دو قسم کے ہیں, علماء سو ہے, علماء حق ہے. علماء سو کا کام یہی ہے کہ جو برائی کو پھیلانا. علماء حق کیا کرتے ہیں, برائی کو پہچانتے پکڑتے اس کو روکتے بھی ہیں, حق کی دعوت دینے والے بھی علماء ہیں. تو شبہات کے فتنے زیادہ خطرناک ہے شہوات کے فتنے سے, کیونکہ شبہات کے فتنوں کو کون پکڑ سکتا ہے, کون معلوم کر سکتا ہے, جس کا علم ہے. علم نہیں تو پہچاننا بہت مشکل ہے, علم اگر نہیں ہے تو. آج وہی ہو رہا ہے, بغیر تحقیق کے فارورڈ کر رہے, بغیر تحقیق کے جو نا سن رہے ہیں, لوگوں کو جو نا پہنچا رہے ہیں. بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ. جو کوئی اچھی چیز کو جو نا پہنچاتا ہے اس کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا جس تک پہنچی ہے اس کی خبر, اچھی چیز پہنچی ہے نا, اس کو جو کرنے والے جتنا اجر ملے گا اس کے برابر کا اجر جو پہنچانے والے کو ملے گا. اب اس کے برعکس کیا ہوگا, اپوزٹ کے میننگ میں کیا ہوگا, جو برائی کو پھیلائے گا تو کیا ہوگا, برائی کا جو کرنے والا ہے اس کے برابر کا گناہ میں اس کا بھی حصہ ہے. اگر ان چیزوں کو رکھے اپنے سامنے تو انسان کیا کرے گا, ڈرے گا. بھائی مجھے میرے پاس یا واٹس ایپ کے ذریعے یا نیوز پیپر کے ذریعے, ای میل کے ذریعے یا اور کوئی سورس ٹی وی کے ذریعے کوئی میرے پاس نیوز پہنچی ہے, میں اس کو پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں. پہلے تولے گا, اپنے آپ کو دیکھے گا, میں اس کو پہنچا سکتا ہوں, میری اس کے اندر قابلیت ہے نہیں ہے. اگر میں آگے پہنچاؤں تو آگے جس تک پہنچ رہی ہے میری خبر, میرا جو فارورڈ جو میسج جا رہا ہے وہ مجھ سے سوال کرے تو میرے پاس جواب کیا ہوگا, جواب ہے ہمارے پاس, تبھی تو بھیجیے آپ, نہیں تو مت بھیجیے. نہیں تو خالی ایز اٹ از بھیج دیجیے حدیث کو, جو کہ اللہ کے رسول کیا فرمایا, جن سے جو شخص بھی مجھ سے سنا اور جو نا اس کو دوسروں تک پہنچا دیا, ہو سکتا ہے جس تک میری یعنی کہ حدیث بات جا رہی ہے آپ پہنچانے والے سے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. تو مطلب کیا ہے, جیسے سنا اس کو اسی طرح پہنچانا, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنا. تو اس کے لیے اجر ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے اس کو, اس شخص کو تر و تازہ رکھے, اس شخص کا جو چہرہ روشن ہو, جو ہماری طرف سے کچھ سنتا ہے لوگوں تو اس طرح پہنچاتا ہے. یہ شخص وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں شامل ہوگا اگر اس طرح کرتا ہے, تو بغیر ملاوٹ کے پہنچاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جناب فتنوں کے زمانے میں بچنا کیسا ہے. فتنہ تو سمجھ میں آئے, فتنے کی اقسام سمجھ میں آئے, فتنوں کے زمانے میں بچنا کیسا ہے. میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھتا ہوں, اس کے بعد بات ختم ہوگی انشاءاللہ. ذرا غور سے سنیے آپ. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی اچھی دوستی تھی. یہ دونوں کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا. کیا اگریمنٹ ہوا کہ جو نا آپ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں گے, پورا علم سنیں گے صبح شام تک. جس دن آپ سنیں گے علم, میں اس دن جو نا اونٹوں کو چرانے کے لیے میں جاؤں گا, شام میں جب واپس آؤں گا مجھے پورا علم سنائیں گے مجھے آپ, اور مجھے جو بھی اجرت ملے گی اونٹ چرانے میں, مجھے ایک دن کی اجرت ملے گی, اس کے برابر کا آدھا حصہ میں آپ کو دوں گا, لیکن آپ مجھے علم پورا بتائیں گے. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے اس طرح, دوسرے دن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے. سبحان اللہ, علم کے کتنے حریص ہے دیکھیے, علم کے حریص بھی ہے, ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, علم کو جو ہے شیئر بھی کر رہے ہیں لوگ. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے, ایک اثر ہے صحیح بخاری میں کتاب الفرائض میں. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا, پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے کیا فرما رہے ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے کہ تعلموا قبل ظانینا, یعنی الذین یتکلمون بالظن, علم سیکھو اس سے پہلے کہ آپ گمان نہ کریں. یعنی وہ لوگ جو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے گمان سے جواب دیتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جن کو علم نہیں ہوتا کیا کرتے, گمان, یعنی کہ کوئی نہ کوئی جواب صحیح ہوگا. ایمان کی تعریف پوچھیے, ہاں ایمان یہ ہو سکتا ہے اللہ موجود ہے, اس طرح کچھ نہ کچھ باتیں بنا کے پیش کرنا ایمان کی تعریف میں. حالانکہ ایمان کی تعریف تو سیکھا ہی نہیں اس نے, کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے سیکھا ہی نہیں, جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے. جتنی دفعہ وہ جواب دے گا اتنی دفعہ غلطی کرے گا, یعنی گمان سے کام کرے گا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو گمان کرنے سے پہلے. ہم سب جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے, جو نااہل ہے اس کو علم کی اہل بنا دے تو خوش ہوگا. ایک جاہل انسان کو اس کی تعریف کریں, بھائی یہ خوب جانتے ہیں وہ کریں, بہت خوش ہو جائے گا لوگوں کے سامنے, میری تعریف کر رہا ہے, جبکہ وہ نااہل ہے. ہر کوئی پسند کرتا ہے میری تعریف کریں, لوگ میری تعریف سنیں, اکثر لوگ پسند کرتے ہیں, کرتے نہیں کرتے. جبکہ اگر اس کو بولے اس کی حقیقت پیش کرے
وہ پسند نہیں کرے گا. اس لیے گمان کرنے سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے. ایک تو آپ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سوال کیا, کون عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات, کون جنا نجات پائے گا فتنوں کے زمانے میں. آپ نے 3 جواب دیے حدیث میں. کیا فرمائے کہ پہلا جواب دے فتنوں سے بچنے کا دیکھیں سبب پہلا کیا ہے, عملی کو علیہ کا لسانک, اپنے زبان کو جو نا پکڑ کے رکھو. ہم کیا کرتے ہیں, زبان کو پکڑتے نہیں ہیں, انگلیوں کو روکتے نہیں ہیں, میسج کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں. جو سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, جو شخص جو بھی خبر اس کو ملتی ہے جیسے کہ ان بیان کرتا ہے, جیسے پورے بیان کر دیا تو وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے, جبکہ وہ جانتا نہیں ہو. ابھی آپ کے سامنے آیت آئی ہے سورہ الاسراء 36 میں, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اس کے پیچھے مت پڑھو جس کا علم نہیں ہے آپ کے پاس. کیوں پیچھے پڑھتے ہو بھائی, علم نہیں ہے تو چھوڑ دو نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اپنے زبان کو جو نا پکڑ کے رکھو. اکثر محفل میں کیا باتیں ہوتی ہیں ہمارے, کہیں بھی گفتگو ہو پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں, بغیر ان کی باتیں کرتے ہیں, خالی پھینکتے رہتے ہیں. بس تھوڑا کچھ معلوم ہوتا ہے, 10% معلوم ہوتا ہے, 90% ملاتے ہیں ہم, تاکہ لوگ میری بات سنیں, دیکھو میں کتنا اچھا بول رہا ہوں. یہ پھر یہ نہیں کر سکتے, زبان کو روک نہیں سکتے, تو دوسرا حل بتایا آپ نے. کیا فرمایا, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, جاؤ اپنے گھر کو لازم پکڑو. فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر کو لازم پکڑو. گھر میں کیا کرنا ہے, ٹی وی کھول کے دیکھنا ہے, گھر میں پکڑنا ہے, گھر کو لازم پکڑنا ہے تو کیا کرنا ہے, ارے باہر تو بہت فتنہ ہے, باتیں بہت کر رہے لوگ, ہاں غلط باتیں کر رہے, گھر آتے تو ٹی وی کھول لیے, ٹی وی کھولے, کون سے چینل, کئی قسم کے چینل ہے, جبکہ جانتے ہیں ٹی وی دیکھنا حرام ہے, کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں وہ دیکھنا حرام, جبکہ جانتے ہیں, پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, کھولتے ہیں, بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں. کیا کر رہے ہیں, خود جو ہے نا ہم میسر کر رہے ہیں سب اپنے بچوں کے لیے, ہر چیز جو ہے نا سامنے رکھے, پھر بول رہے بھائی مثال کے طور پر پیٹرول ڈال رہے, لکڑی ڈال رہے, بول رہے کہ ہم جلانا چاہ رہے, تم جلنا نہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ خود جو ہے نا معائنہ کر رہے ہر چیزیں, جبکہ جانتے ہیں جو چیزیں حرام ہے, تو گھر آ کے یہ کام بھی نہیں کرنا ہے. اب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, وہ کیا بول رہے دیکھے, یہ بھی نہیں کرنا ہے, کیا بول رہے, تیسرا حال بتا اللہ کے صلی کیا فرمائے, وہ اب کی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر جو ہے نا رو, مطلب کیا ہے, اللہ سے توبہ کرو. مثال کے طور پر کوئی ایسا فطرہ پھیل گیا حکمران کے بارے میں, حکمران غلط ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ بول کے, تو حکمران دیکھیے ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے حکمران ہوتے ہیں, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہمارے اوپر آئے گا, اللہ سبحانہ وتعالی مسلط کرے گا. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے گناہ کا, اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے, تبھی تو ہم بچ سکتے ہیں. زبان کو پکڑنا ہے, اور دوسرا کیا کرنا, گھر کو لازم پکڑنا ہے, تیسرا کیا کرنا ہے, ہم کیا کرنا, رونا ہے اپنے اعمال, مطلب اپنی اصلاح کرنا ہے, خود کی اپنی اصلاح کرنا ہے, گناہوں پہ کیا کرنا, فوراً توبہ کرنا ہے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے, اچھی حدیث ہے, پیاری حدیث آپ کے سامنے بات آئی ہوگی, وہ بھی رکھتا ہوں تاکہ بات جو ہے نا اور واضح ہو سکے. زمانہ ہم جانتے ہیں کس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, زمانے کے اندر فتنے کیا ہے سب جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے راوی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینۃ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ. حدیث کے معنی یہ ہے کہ جب آپ لوگ اینا ٹرانزیکشن میں مبتلا ہوں گے, اینا ٹرانزیکشن, اینا کسے کہتے ہیں دنیا میں, ہم جو نا ایسے ٹرانزیکشن اینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی کو بیچ دی, لیکن فوراً پیسہ نہیں لیا اسے, آپ نے کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو بولا کہ کچھ وقت دے دیا, آپ نے مہلت دے دیا, تم جو نا بعد میں دو, اس چیز کے پیسے اتنے دینا ہے تم کو, وہ مان لیا, لے لیا آپ سے چیز, لیکن آپ نے کیا کیا, ہوشیاری دیکھیے, آپ نے کیا کیا, بیچ میں کیا کیا, کم دام میں وہ چیز پھر اس سے خرید لیا, آپ نے کم دام میں وہ چیز آپ نے خرید لیا. مثال کے طور پر کسی کا نام عبداللہ ہے, ایک گاڑی اس نے خریدی 50,000 ریال میں, 50,000 ریال میں اس نے گاڑی خریدی, بیچا کسی اور کو, مثلا ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, بیچا کسی اور, نئی گاڑی خریدی, بیچا اس نے, بیچا 49,000 ریال میں اس نے بیچا, بھائی آج ہی خریدا, لے لو, میں آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے. وہ اس کو بولا کہ جو نا بعد میں, ابھی پے نہیں کرنا مجھے, بعد میں پے کرنا, وقت دے دیا, اس مہلت دے دیا اس کو. پھر کیا کیا, پھر اس کے پاس جا کے, بھائی میری گاڑی تم مجھے بیچے ہو کیا, تمہارے پاس ہے, میں اتنے میں خریدوں گا, کم کتنے میں, 25,000 ریال میں, تمہارے پیسے کو ضرورت ہے نا, تمہارے 25,000 میں لے لو, میرے کو بیچ دو, لیکن
49,000 रियाल वैसी है, वो गाड़ी ले लिए, इसे कहते हैं ईना ट्रांसैक्शन। समझ में आई बात? आए समझ में कुछ? ईना अरबी में ईना कहते हैं, ईना। हाँ, तो ऐसे ट्रांसैक्शन करना बिल्कुल मना है। क्या कर रहे हैं आप? जिस उससे गलत फायदा उठा रहे हैं आप उससे, यानी ये किस्म का क्या है, इंटरेस्ट है, जिना क्या बोलते हैं, सूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आप लोग ईना के यानी कि ट्रांसैक्शन करने लगोगे, ये पहला नुक्ता ये है, मतलब क्या दुनिया में मगन रहोगे। फिर बाद में आपने क्या फरमाया कि वाक़स्तुम अजनाबुल बकरी, मतलब गाय के दुम के पीछे चलोगे। व रज़ीतु बिज़्ज़री, मतलब गाय के दुम के पीछे चलोगे। इसका मतलब क्या है, आप ज़िराअत कर रहे हैं और जब फसल आएगी उससे राजी हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे आप। मतलब क्या है, पहला नुक्ता क्या है इसके अंदर, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बीमारी को बयान कर रहे हैं। हमारी बीमारी है, बीमारी क्या है, दुनिया में मगन होना, ये पहला नुक्ता। आगे आइए क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वह तरक्तुमुल जिहादा, जिहाद को छोड़ दोगे। बीमारी ये है, सुने असर क्या होगा, ये बीमारी थी, असर क्या होगा, जिहाद को छोड़ देंगे हम। ये असर भी आ गया फौरन इस हदीस में, हम जिहाद को छोड़ देंगे। इस तरह अगर मगन नहीं दुनिया में, असर को छोड़ देंगे। तीसरा नुक्ता आगे आ रहा है, वो है कि इसका नतीजा क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ऊपर क्या करेगा, जिल्लत को मुसल्लत करेगा। हमेशा क्या होंगे, रुसवा होंगे, हमारी जिल्लत होगी, बेइज्जती होगी हमारी। इस तरह अगर मगन रहेंगे हम, है ना। तो चौथा नुक्ता इसके अंदर क्या फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़ियु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं इसके अंदर। तो ये सल्लत यानी कि मुसल्लत कब तक रहेगी, मतलब क्या है, इसका सबब क्या है। पहली चीज क्या थी, बीमारी थी। दूसरी चीज क्या थी, असर था। तीसरा नतीजा। चौथा क्या है, सबब क्या है, दीन से दूरी है। जब दुनिया में मगन रहेंगे हम तो क्या होगा, हमारा दीन से दूर हो जाएंगे। यही तो हो रहा, नहीं हो रहा, दीन से दूर हो रहे हैं। दीन से दूर होने की वजह से हम कौन सा भी मैसेज क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। दीन का इल्म नहीं है, अरे आ गया भाई, नीयत मेरी अच्छी है, क्या बोलते कहीं को भेजे, भाई मेरी नीयत अच्छी थी, नीयत अच्छी है लेकिन इल्म सही है, क्या होगा, इसका बराबर का गुनाह आपको मिलेगा जिस तक आपको जा रहा है मैसेज। फिर आखिर में इसका इलाज बता दिए अल्लाह के रसूल। इसमें इलाज क्या है, तरजीउ इला दीनिकुम, अपने दीन की तरफ, असल दीन की तरफ लौटो, तभी तो तुम्हारे ऊपर से मुसल्लत, मतलब जिल्लत वाली जो ना मुसल्लत की गई ना, वो हट जाएगी। 5 चीजें इस हदीस में आई हैं। तो हमको क्या करना है, दीन की तरफ लौटना है। क्या हमारे पास इतना वक्त है हम देंगे, कितना वक्त हम व्हाट्सएप पे गुजारते हैं, कितना वक्त टीवी देखने में गुजारते हैं, कितना वक्त अल्लाह ताला के लिए अपने आप से सवाल कर लें, कितना वक्त जो है ना दिन में 1 घंटा हमारा नमाज पढ़ने के लिए निकाल दीजिए, 5 वक्त नमाजें, 8 घंटे सोने में निकाल दीजिए, 8 घंटे काम करने के लिए, 4 घंटे आगे आने के बाहर फिरने में, आने में, घर पहुंचने में, ये कितना वक्त जो है ना हम दीन का इल्म सीखने के लिए 1 दिन में निकालते हैं, इल्म सीखने के लिए। जबकि इल्म जो है ना, इल्म की फजीलत ऐसी है कि फराइज को अंजाम देने के बाद सबसे अच्छा काम कौन सा है, इल्म को सीखना है। क्या हम इल्म सीखने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है इल्म सीखने की। प्रायोरिटी किसकी तरफ है, व्हाट्सएप, टीवी, यूट्यूब, इन सब पे हम वक्त गुजारते हैं। दीन के इल्म सीखने के लिए वक्त निकाल रहे हैं हम लोग। नजात हमारी कब होगी, दीन के इल्म जब सीखेंगे तो हम पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, वरना नहीं होगा। क्योंकि शरीयत जो है ना, आज जो है ना 3 किस्म की शरीयत मौजूद है। शरीयत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, शरीयत 3 किस्म की है। पहली शरीयत शरिया अल मुनज़्ज़ल, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुई शरीयत, वो शरीयत असली है, असल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। नहीं, अल्लाह का फरमान, अल्लाह के रसूल का फरमान, इसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरी जो शरीयत है शरीयत मुनव्वल। मुनव्वल मतलब क्या है कि वो शरीयत कुरान भी है, हदीस भी है, लेकिन उलमा के इज्तिहादात उसके अंदर मिली हुई हैं, इज्तिहादात समझ गए, मिली हुई हैं। तीसरी वो चीज है कि शरीयत मुबद्दल, मतलब कुरान हदीस भी है लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक तावील करते हुए गलत तरीके से उसको जो है तफसीर पेश की, वो जो है तब्दील कर दी उन्होंने। तो हमको असल दीन की तरफ लौटना है, जो सहाबा इकराम के जमाने में जो दीन था, जो उनका फहम था, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, फहम सलफ सालिहीन, फहम सलफ। उनके मुताबिक कुरान हदीस समझेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं। वरना आज के फितने इतने फितने हैं कि मियाँ बीवी के लिए फितना है, बीवी मियाँ के लिए फितना है, बच्चे बाप के लिए फितना है, बाप बच्चों के लिए फितना है। अगर जो सही इल्म रखता है वही इंसान अपने आप को बचा सकता है, वरना बचाना बहुत मुश्किल है। जज़ाकल्लाह खैर। वाक़िर अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।